آفتری ڈیوال اور اپنے مخصوص انداز ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے. یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ. صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیے. ایک بار پھر بھی کوشش کر کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. ٹھیک کرے تعداد کافی ہے، آواز کمزور ہے، کوشش کریں مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. تھوڑا تھلے کرو، اینو اتھو کھولو نا، اس طرح کر کے. بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے یا رب الحجت بحق الحجت اشف صدر الحجت بظہور الحجت علیہ السلام. اے یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. جتنا جتنا پردے والے وارث کی زیارت کے لیے صاحبان ایمان کا دل بے قرار ہے، اتنی بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. خصوصاً علی العبدن الموید لرسولنا المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات من یقترف حسنۃ نزد لہ حسنہ ان اللہ غفور شکور. صلوات بآواز بلند پڑھیے. تمام تر حمد اس پروردگار لم یزل کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر ہم پر ان کی ولایت و مودت کو واجب قرار دیا ہے. صلوات پہ حق رکھتے ہیں صرف اور صرف محمد و آل محمد کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی تصور عبادت موجود نہیں تھا. 2 محرم الحرام اس عزا خانے میں سجے ہوئے اس عزتوں والے ممبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جس کی دعوت نبی جیسی، جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار علی جیسی اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی، کہ میرا وہ سلطان کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رکھ کے زمانے کو یہ سمجھائے کہ دنیا والوں دور کوئی ہو، وقت کوئی ہو، علی آ جائے تو وہ کعبے میں آتا ہے. زندہ و سلامت رہیں. سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 23 میں نے پڑھنے کی اور آپ نے سماعت فرمانے کی عزت حاصل کی ہے. ثواب چودھری صاحب میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ کوٹ چودھریہ والوں ثواب آپ کو اس وقت ہی مل گیا تھا جب آپ مجلس کی نیت سے گھر سے نکلے تھے۔ مالک فرما رہے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین، اللہ کے ان بندوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، وعامل الصالحات اور صالح اعمال بجا لائے۔ بشارت کیا ہے؟ آگے وہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کل لا اسألکم، میرا حبیب ان سے کہہ دے ان پہ سوال ہی کوئی نہیں، علیہ اجرن، اجر کے متعلق، اللہ، ہاں مگر ہے، سوال اللہ کا کوئی نہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ بشارت کہتے ہیں کوٹ چودھریہ والوں خوشخبری کو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب تو کہہ دے کوئی سوال نہیں، ہاں مگر ہے، اور وہ صرف اتنا ہے کہ یہ تیرے قربا سے مودت کر لیں۔ آگے مالک فرما رہا ہے کہ جو کوئی میرے پاس نیکی لے کے آئے وَنَزِدْ لَهُ حُسْنًا، میں اس کی نیکی کو بڑھا دوں گا، کئی گنا کر دوں گا، میں اس میں زیادتی کر دوں گا، اضافہ کر دوں گا۔ ان اللہ غفور شکور، میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ تیرا اللہ بخشنے والا بھی ہے اور شکریہ ادا کرنے والا بھی۔ بھائی زندہ و سلامت رہے۔ میں بلا مبالغہ مطمئن کھڑا ہوں، وہ جو احساس ہے نا کہ دیہاتی مجمع پتہ نہیں سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، شہر والوں سے اچھا آپ نے قرآن کا ترجمہ سنا۔ کل گفتگو ہوئی تھی اس بات پہ کہ مجلس کیا ہے، یہ مجلس برپا کیوں کی جاتی ہے۔ مقدمہ پیش کیا تھا ہم نے آپ کے سامنے کہ ہم مجلس میں کیوں آتے ہیں، صف پہ آپ کو کیوں بلاتے ہیں۔ اب آج آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتا ہوں جن پہ اس اشرے میں گفتگو کرنی ہے۔ پہلا لفظ ہے اس آیت کا ذالک الذی یبشر، بشارت ہے اللہ کی طرف سے۔ ذالک الذی یبشر الذین آمنوا عباد الذین آمنوا، لفظ بشارت پہ بھی بات ہوگی۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے بشارت دے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ کوٹ چودھریہ والوں اس اشرے میں لفظ عبد پہ بھی بات ہوگی، پھر ایمان پہ بھی بات ہوگی، عمل صالح پہ بھی بات ہوگی، پھر اس نے بات شروع کی کل لا سالکم، ہم لفظ کل پہ بھی بات کریں گے کہ یہ کل کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا اجر کے متعلق، اجر پہ بات ہوگی، پھر مودت پہ بات ہوگی، پھر قربا پہ بات ہوگی۔ 10 دنوں میں 9 دنوں میں جتنی گفتگو، جتنا وقت، جتنی توجہ آپ نے فرمائی، اتنی گزارش ہوتی رہے گی۔ اس آیت میں نا ایک چیز بڑی غور کرنے والی ہے، بلکہ وہ ساری آیتیں جن میں اللہ بندوں سے مخاطب ہے نا، ان کا اسلوب ہی آیت کا مزاج بتا دیتا ہے۔ لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا مزاج کیا ہے۔ یعنی جہاں میرے بزرگوں وہ رحم اور کرم کی بات کرے نا، تو وہ کہتا ہے ان سے کہہ اللہ غفور الرحیم ہے۔
غفور الرحیم کا لفظ جس آیت پہ ہو آخر پہ پتہ چل جاتا ہے کہ بات رحم و کرم کی ہے. جہاں وہ اپنے قہر عذاب سے ڈرانے کی بات کرے وہاں کہتا ہے کہ ان سے کہہ میرا اللہ جبار بھی ہے قہار بھی ہے. یعنی آیت کے آخری لفظ اللہ کا مزاج بتاتے ہیں. اور بزرگ میرے سامنے تشریف فرمائے اللہ مزاج بدلتا نہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کبھی اس ذات کو غصہ آ جائے، کبھی اس ذات کو خوشی ہونے لگے، کبھی اس ذات کو کسی پہ جلال آ جائے تو کبھی اس کو کسی پہ رحم آ جائے. وہ ایک ہی وقت میں رحمان بھی ہے، اسی وقت میں وہ جبار بھی ہے، ایک ہی وقت میں وہ کریم بھی ہے، ایک ہی وقت میں وہ قہار بھی ہے. یہ صفات اللہ کی ہیں اور اللہ کی عزت کی قسم ہے. پہلا فقرہ کہہ رہا ہوں فضائل آل محمد کا، زمانے کو کبھی بھی اس کا ایک ہی وقت میں جبار ہونا، قہار ہونا، ایک ہی وقت میں رحمان ہونا، ذوالجلال ہونا سمجھ نہ آتا اگر ابو طالب کے بیٹے یہ نہ کہتے کہ ہم سارے وہاں ہوں تو محمد ہیں، یہاں ہوں تو علی ہے. میں یہ ملت تشیع پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، معروف نام ہے. یہ صاحبان مدرسہ ان سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. قبلہ آغا جواد نقوی صاحب، نام تو آپ نے بھی سنا ہوگا. ان کی ایک کتاب ہے عزاداری حسین. اس پہ نا اس کتاب میں وہ بحث کرتے کرتے لکھتے ہیں کہ ہر صفت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی مظہر ہو. اللہ موصوف ہے، اللہ کی صفتیں ہیں. اب ان صفتوں کا اظہار کس سے ہوگا؟ جو صفت کا مظہر ہے. اللہ کیفیتیں نہیں بدلتا، اللہ مزاج نہیں بدلتا. اللہ کا جلال سمجھنا ہے، اللہ کا کرم سمجھنا ہے تو پھر آل محمد کو پڑھنا پڑے گا. چلے میں لفظ کہتا ہوں جو بندہ ابھی تک چپ ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے آل محمد ہی کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں رحمان کیسے ہے، ایک ہی وقت میں وہ جبار کیسے ہے. زمانے کو ابھی بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ سوئے ہوئے محمد لگتے ہیں، چلتے ہوئے علی لگتے ہیں. میں کیا کہنے آپ کے، زندہ و سلامت رہیں. جی آپ آباد رہیں، سلامت رہیں. آپ میری توقع سے زیادہ اچھا کر کے خوبصورت آپ نے فقرہ سنا ہے. یہ اس کی صفتوں کے مظہر ہیں، پتہ ہی ان کو دیکھ کے لگتا ہے. مالک فرما رہا ہے یبشر اللہ، بشارت ہے اللہ کی. اب بشارت دیتا کون ہے؟ بشارت مصطفیٰ دیتے ہیں، اللہ نہیں دیتا. اللہ نے جب بھی کسی سے بات کی ہے بذریعہ مصطفیٰ کی ہے. بشارت دیتا ہے اللہ، لیکن وہ بشارت دیتے مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ نے بشارتیں دی ہیں. کوٹ چودھریاں والوں وہ جو 10 نام شیعہ سنی احباب عشرہ مبشرہ میں گنتے ہیں نا، وہ بشارتیں ہی ہیں کہ تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے. مصطفیٰ نے اپنے نوکروں کو بشارتیں دیں کہ تم بھی جنتی ہو، تم بھی جنتی ہو، تم بھی جنتی ہو. میں آپ کی توجہ کے لیے رک گیا ہوں. اب جو بندے علم غیب پہ سوال کرتے ہیں ان سے میرا سوال ہے، اگر یہ عشرہ مبشرہ والی روایت ٹھیک ہے تو پھر محمد غیب کیسے نہیں جانتا؟ بھئی یہ عشرہ مبشرہ والی روایت شیعہ سنی ہے باپ، شیعوں کے مکتب کی نہیں ہے. اسے اہل حدیث علماء نے کوٹ کیا. اب اگر غیب ہی نہیں جانتے
تو پھر مصطفیٰ کے کہنے پہ ہم کسی کو جنتی کیسے مان لیں؟ ہر بندے کا غیب اپنا اپنا ہوتا ہے. بھئی آپ کے لیے یہ خبر غیب ہے کہ یہاں سے جا کے میں نے کہاں پڑھنا ہے، پر کھوٹ چودھری والوں آپ کے لیے ہے نا، میرے لیے تو نہیں. ہو سکتا ہے جسے آپ اپنے لیے علم غیب سمجھتے ہو وہ مصطفیٰ کے لیے علم غیب ہو ہی نہ. کچھ باتیں چونکہ بڑی محبت سے گفتگو کرنی ہے، میں نے آپ کو صرف رستے بنا کے دینے ہیں کہ آئندہ جب بھی آپ بیٹھیں ان باتوں پہ بات کریں. فیصلہ دینے کی تو ڈیرے میں چوہدری صاحب میری کیفیت ہی نہیں نا، کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، یہاں فیصلہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، میں تو گزارشات کر سکتا ہوں. اللہ بشارت دے رہا ہے، دے مصطفیٰ کی زبان سے رہا ہے. چلو میں اپنے ماتمی بھائیوں کے لیے جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہیں، جو ولی اللہ پڑھتے ہیں، جن کے اندر بطول کا حیا ہے، ایک اور بشارت پڑھنے لگا ہوں. پہلی بشارت دی ہے اپنے نوکروں کو، اپنے صحابہ کو. ان کا نام ہی عشرہ مبشرہ پڑھ گیا کہ 10 بندوں کو چن کے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ تم میرے نوکر ہو، تم جنت میں جاؤ گے. کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ان جنت تشتقى الا ثلث، زمین پہ جنت سوائے ان 3 کے کسی کی مشتاق ہی نہیں. وہ 3 کون ہیں؟ پہلا سلمان ہے، دوسرا ابو ذر ہے، تیسرا حذیفہ ہے. یہ فرق ہے اوروں میں اور ہم میں. اللہ کی عزت کی قسم ہے اپنے نوکروں کو بشارت دی کہ تم جنت میں جاؤ گے. بطول کے نوکروں کو لیے جنت کو بشارت دی کہ یہ تینوں تجھ میں آئیں گے. واہ، اپنے نوکروں کو بشارت دیتے ہیں مصطفیٰ. پہلے اپنے نوکروں سے کہا تم جنت میں جاؤ گے، پھر بطول کی دہلیز کے نوکروں سے کہا ان جنت تشتقى الا ثلث، کہ جنت کسی کی مشتاق ہی نہیں سوائے ان 3 کے. پوری کائنات حسرت کرتی ہے کہ ہم جنت جائیں. بطول کے نوکروں کے متعلق جنت کو شوق ہے کہ یہ مجھ میں آئیں. میں کیا کہنے آپ کے، زندہ و سلامت رہے جی ہیں آپ. اچھا بشارت ساری دنیا شوق رکھتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں. جنت شوق رکھتی ہے کہ بطول کے نوکر مجھ میں آئیں. علی مولا، علی مولا، علی مولا، مل کے بولو حیدری. بھائی زندہ و سلامت رہے، آپ کو مالک سلامت رکھے. میں آپ کو دعا ہی دے سکتا ہوں. جنت شوق رکھتی ہے بطول کے نوکروں کے متعلق. یہ خوشخبری دی کس نے ہے؟ مصطفیٰ نے. بات اللہ کی ہے، کر مصطفیٰ رہے. ہائے اللہ تمہاری شہرک سے قریب نہیں؟ میں یہاں ہوں، یہاں کھڑے ہو کے جناب چودھری کرامت صاحب سے بات کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ گھر چلا جاؤں اور وہاں سے جا کے کسی اپنے چھوٹے بڑے بھائی کو بھیجوں. بھئی جا چوئی صاحب نو آخ اے کم میں اے سوکھ ہے کہ او سوکھ ہے. پھر وسیلہ اللہ نے کیوں بنایا؟ یا تو یہ کہو کہ یہاں ہوتے ہوئے اسے بولنا نہیں آتا. چلیں رک جاتے ہیں، میں ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہوں. بشارت دے رہا ہے اللہ
دے رہا ہے مصطفیٰ کی زبان سے. کوٹ چودھریا دیوسیال شیر گڑھ کے میرے محسنوں، اس کا مطلب ہے حقیقت میں زبان مصطفیٰ ہی لسان اللہ ہے. چلے جو بندہ عزت مصطفیٰ سن کے بول سکتا ہے، عاشقان مصطفیٰ کا ملا جلا اجتماع ہے اور آپ کا نوکر اس عشر محرم کا عزت مصطفیٰ پہ سب سے بڑا فکرہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے مصطفیٰ جب بولتے ہیں لسان اللہ سے بولتے ہیں، میرے مصطفیٰ جب سنتے ہیں اذن اللہ سے سنتے ہیں. احد بدر لڑی مصطفیٰ نے ہے لیکن لڑی ید اللہ سے ہے. آئے ہائے 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 ہائے. بھئی کیا کہنے آپ. مالک فرما رہا ہے کل میرا حبیب تو کہتے ہیں. بھئی ہے شہر حق سے قریب. بسم اللہ آؤ قبلہ. ہے شہر حق سے قریب. اچھا میں یہاں ہوں، بلایا تو چوئی صاحب نے آپ کی خدمت کے لیے ہے نا کہ مولا کا ذکر سنیں گے. میں تقریر لکھ دوں گاڑی میں بیٹھ کے، یہاں چوئی صاحب کو لا کے پکڑا دوں، قاری زیغم صاحب کو لا کے پکڑا دوں بھی لوگ سب کر دیو اے نہ بزرگان نہ گل سنا دیو. اس کے دو ہی مطلب ہیں، یا مجھے بولنا نہیں آتا. اے دوجی گل تے جڑا بندہ چپ رہا ہو دیتے من چوئی صاحب ارمان لگنا ہے، یا مجھے بولنا نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے بولنا نہیں چاہتا. باریک جی میرے سامنے تشریف فرماؤ. اے جڑا لفظ کل اللہ آکھے ہے نا، گلاں دیو سیال والے ہو کوٹ چودھریاں والے ہو دو ہی نے بھی، یا ان بولنا نہیں ہوندا تے یا پھر وہ جناب نال بولنا نہیں چاہتا. وہ بولنا چاہتا کیوں نہیں؟ آپ سے مجھ سے اس کا نہ بولنا ہی اس کا عدل ہے. اوئے ہوئے. کچھ بندے جلد بازی میں کہہ جاتے ہیں کہ اس نے محمد مصطفیٰ کو اپنی رسالت کے لیے چنا، یہ اس کا کرم ہے. نہیں، کرم نہیں، یہ اس کا عدل ہے. اسے ضرورت ہے نا. اوئے ہوئے. بات شاید تھوڑی مشکل ہو گئی ہے. اسے ضرورت ہے. اچھا اللہ نو نور تے سارے گھر ہی من دے ہو نا. کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، نور تے سارے گھر ہی من دے ہو. اللہ نو نور سارے من دین تے مصطفیٰ نو بشر بھی سارے ہی من دین کسے نہ کسے رنگ روپ وچ. ہے نا گل. ایک گل کراں آج بھی جو نور مانتے ہیں مصطفیٰ کو وہ بھی سچے ہیں، جو بشر مانتے ہیں وہ بھی سچے ہیں. اور یہ ایسا ہوا اللہ کی وجہ سے. بندوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کی وجہ سے ایسا ہے. کیونکہ اللہ نور ہے، آپ اور میں بشر ہیں. نور بشر سے براہ راست بول نہیں سکتا. چلو اب میں آپ کو انتظار نہیں کرواتا. 2 4 5 7 محسن بھرے مجمع میں میرے ساتھ مل گئے ہیں. اب جو سماعتیں مجھے سن رہی ہیں ان کی نظر فکرہ کر رہا ہوں. اللہ ہے نور، آپ اور میں ہیں خاک. اس نور نے مخاطب ہونا ہے ہم سے، تو پھر کوٹ چودھریا والوں اسے بولنے کے لیے کوئی زبان ایسی چاہیے جو وہاں ہو تو اللہ جیسا لگے، یہاں ہو تو بندوں جیسا لگے. جڑا اوتے ہوئے، جو وہاں ہو تو نور ہو، یہاں ہو تو بشر ہو. اور یہ لفظ کل کیا ہے اسے سمجھیں. اگر تو کوئی محسن میرا اہل حدیث دیوبندی اس مجمع میں ہے تو پیغام پہنچ جائے گا. اگر نہیں تو پھر شیعہ سنیوں کی بارگاہ میں ایک دلیل عرض کر رہا ہوں. حیات مصطفیٰ ایک بڑا موضوع ہے ملت مسلمہ میں، بڑی بحثیں ہیں اس پہ. کچھ کا ماننا ہے کہ مصطفیٰ زندہ ہیں، کچھ محسنوں کا یہ کہنا ہے تھے اب نہیں ہیں. بھئی حیات مصطفیٰ شیعہ سنی تو دونوں گھروں کا ایمان ہے نا. اب تھوڑا جا گسیر لاؤ ہے نا جی.
یہ لفظ کل جو ہے نا سب سے بڑی دلیل ہے حیات مصطفیٰ پہ. اس نے کہا ہے کل هو اللہ احد. میرا حبیب کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اب اللہ ایک ہے نا، چلو دیو سیال والوں میں آج ایک جملہ تھوڑا سا شاید مشکل ہو جائے، لیکن اتنا مشکل نہیں کہ جناب سمجھ نہ پائیں. سمجھاؤں گا ضرور کوشش کر کے. اللہ ایک ہے، کل ہو اللہ ہو احد. کوٹ چودھریاں والوں وہ گنتی والا ایک نہیں. بھائی میرے محسن، میرے بزرگوار، اگر وہ گنتی والا ایک ہے تو اس کے بعد کوئی دوسرا بھی مانو. چلو بعد والا دوسرا نہیں ماننا، وہ ایک ہے تو پھر اس کا آدھا بھی ہے. یہ تو ریاضی کا قانون ہے نا کہ ایک تقسیم ہو کے آدھا ہو جاتا ہے، اور جو تقسیم ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. وہ گنتی والا ایک نہیں. پھر اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ سورج کا چڑھنا، چاند کا طلوع ہونا نہیں. اللہ کے ایک ہونے پہ صرف ایک ہی دلیل ہے کہ مجھے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ وہ ہے. اور اب منت کرنے لگا ہوں ملت مسلمہ کی. مصطفیٰ کے کہنے پہ اللہ کو ایک من ہے. تواڈے پنڈ کو اور گل مشہور ہے، من اللہ دی عزت دی قسم اس دے علاوہ دلیل ہی کوئی نہیں اللہ دے کون دی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سوائے اس بات کے کوئی بات بھی اللہ کو ایک ثابت کرے کہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ وہ ہے. پھر میرا سوال ہے شیعہ سنیوں سے، اگر مصطفیٰ کے کہنے پہ اسے جلی مانتے ہو تو پھر مصطفیٰ جسے ولی منوائے اسے ولی کیوں نہیں مانتے؟ چلو یا میں جملہ بدل دیتا ہوں کہ جس اللہ نے، جس مصطفیٰ نے ہمیں کہا ہے نا کہ وہ اللہ ہے، اسی نے ہی ہمیں کہا ہے کہ علی ولی ہے. ایک اور لفظ آپ کی نظر کر دوں، حلفاً کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کروں گا، چوئی صاحب کا مجھے نہیں پتا. میں علی کو اپنی مرضی سے مانتا نا تو کم از کم اللہ مانتا. یہ اپنی اپنی مرضی دی گل ہے. تسی فقیراں درویشاں دی دھرتی چ رہندے ہو تے نوشو چو بندیاں نو رب دس پوے تے ککھ نہیں ہوندا. میں مانتا نہیں، ویسے میں بات پہنچانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے بادشاہ علی کو مانتا نا تو کم از کم میں رب مانتا. لیکن میں نے علی کو اللہ نہیں مانا. اسی لیے نہیں مانا کہ مصطفیٰ نے کہا ہے علی اللہ نہیں، اللہ کا ولی ہے. جس کے کہنے پہ ہم نے ایک اللہ کو ایک مانا ہے نا، اسی کے کہنے پہ ہی علی کو ولی مانا ہے. اور یہی دلیل ہے، ایک ہی دلیل ہے اللہ کی کائنات میں ختم نبوت کی کہ علی اللہ کا ولی ہے. بندے کہتے ہیں کہ جی مصطفیٰ کے بعد سلسلہ نبوت ہے، اگر کوئی ہوتا تو فلاں ہوتا یا فلاں کو ہونا چاہیے، فلاں کے دعوے میں صداقت ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے، غدیر کے منبر پہ علی کو ساتھ کھڑے کر کے علی کی ولایت کا
اعلان کر کے مصطفیٰ نے زمانے کو بتا دیا تھا خبردار میرے بعد کوئی بھی نبی ہونے والی بکواس نہ کرے، میرے بعد سلسلہ نبوت بند ہے، میرے بعد جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ولایت علی ہی دلیل ختم نبوت ہے۔ بھائی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پہلی گل تے عزیزو بھی یہ فرماؤ ہمیں کیوں ہوندا، ایڈی لوڑ کیڑی ہے، بس کیوں ہوتا؟ جی اگر کوئی ہوتا نہ، علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار کر لیا جائے تو یہ پلیتی ذہن میں آتی نہیں کہ کوئی نبی ہوتا۔ ہوئے 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 ہوئے، اے جڑے بندے گنجائشاں لب دینے نا وجہ انج ہو جائے تے انج کر لئیے، اصلے چنہ دا دل ہوندا ہے بھی انج کر لئیے۔ اس غدیر اچھ لے آ کے بڑے بڑے بے وس کر چھے، انجے تے نہیں نا بندیاں دے دل ٹوٹے تے اللہ کیا میرا حبیب اج کافر تیرے دین تو مایوس ہو تے کو گل سی۔ کوئی نبی ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بتوجہ ہے، دل ہے نا گل لکھ کریے، بور تے نہیں ہو رہی ہیں تبھی لطف آ رہے ہیں، گل لپڑ دی پئی۔ غدیر کے منبر پہ علی کو لے کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ مصطفیٰ نے قانون ہی بدل دیا۔ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، آج دوسرا دکھانے لگا ہوں۔ مصطفیٰ نے فیصلہ دے دیا کہ آج کے بعد سے میں صرف اس کا مولا ہوں جس کا علی ہے۔ وہ کیا کہنے، زندہ و سلامت رہے۔ اور صرف بات مولا علی پہ نہیں رکی، ان دور انجدہ ہے بھی گل کر کے نا بندہ نس نہیں سکتا۔ ادھر حیدری صاحب طرح کتاباں دی پنڈ میں کو نہیں چکی پر پڑھیاں میں بھی بتھیریاں تے ہن چکن والا دور بھی نہیں، اے دے وچ عرش ہے، اے تاں ہی منبر تے پیا ہوندا ہے، اور میں کو اتوں ویکھ کے تے نہیں نہ پڑھدا۔ گل اے ہن صحیح مسلم کڈ لو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور میرے پاس مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا کلپ بھی ہے، کتاب بھی موجود ہے، ان کا کلپ بھی ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے نائب گنے ہیں غدیر کے میدان میں کہ میرے بعد میرے 12 نکباں ہیں، میرے 12 جانشین ہیں، 12 نائب ہیں۔ دنیا ختم نبوت ہم سے سیکھے، حالانکہ وہ محمد کا نائب ہے جو پردہ غیب میں ہے، لیکن ہم اسے نبی نہیں ولی مانتے ہیں۔ نام میں بھی اپنے جد بزرگوار کے ہم نام ہیں، فرق ہے ہی نہیں، لیکن ہم شیعوں نے ولی مانا ہے، نبی نہیں مانا۔ بتائی ترتیب بتائی، ایک ایک حرف کا میں ضامن ہوں کہ میرے بعد علی، علی کے بعد میرے علی کا حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد حسین کا علی، حسین کے علی کے بعد اس علی کا محمد، اس کے بعد ہمارا جعفر، اس کے بعد ہمارے جعفر کا نعت لو موسیٰ کاظم، کاظم کے بعد علی،
علی کے بعد پھر محمد، پھر علی، پھر حسن عسکری، آخری تک نام بتائے اور ترتیب سے بتائے۔ ملت مسلمہ صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمیں امام ماننے کا حکم ہے، بنانے کی چھٹی نہیں۔ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، واقفوہم انہم مسئولون، کہ میدان حشر میں جب اعمال تل جائیں گے نا، لوگ ہر شے اپنی سمیٹ کے نکلنے لگیں گے، تو اللہ کہے گا انہیں روک لو، ان سے ایک سوال باقی ہے۔ شیعہ سنی ہے باپ، سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ سوال تو وہ ہیں جو سارے قبر میں ہو گئے ہیں، اوتھے کیڑا سوال ہے جیڑا اوتھے تو پہ کھلار کے پوچھنا۔ میرا جملہ ہو میرا قتل معاف ہے، محدث دہلوی کا فکرہ ہے، وہ فرماتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا سوال ہے جو قبر کے سوالوں کے بعد باقی رہ جائے گا؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو، بروز قیامت اللہ اپنی مخلوق پہ جو آخری سوال کرے گا وہ علی کی ولایت کے متعلق ہے۔ علی کی امامت پہ سوال، سلامت رہیں آپ، علی کی امامت پہ سوال۔ امامت بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ محمد کا ترتیب سے نام بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں امام ماننے کا حکم ہے، بنانے کی چھٹی نہیں۔ اچھا فقہ کا مسئلہ ہے، ویسے تو میرا ایک اپنا مزاج ہے، میری منبر پہ ایک اپنی زبان ہے، میں اس معیار سے نیچے کے لفظ استعمال نہیں کرتا۔ بحیثیت انسان جو سب ہم سارے ہی محتاج غسل ہیں، غسل کرنا پڑتا ہے، اور اس کی ایک ترتیب ہے، میرے مذہب میں بھی، میری فقہ میں بھی، اور باقی برادران کی جو چارے فقہ ہیں ان میں بھی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ پہلے دھویا جاتا ہے دایاں حصہ، پھر دھوتے ہیں بایاں۔ اچھا کوٹ چودھریوں والوں میرا سوال ہے، مجھے غسل کی ضرورت پڑ گئی، میں دایاں پہلے نہیں دھوتا، میں بایاں پہلے دھو لیتا ہوں، یا چلو سر تے پانی پاؤ تے سارا کام کٹھے ہی مکاؤ، سجے کبے والی ونڈ نو ہی جان دیو، مینوں ایمان نال دسیا جے میرا غسل ہو جائے گا؟ بس کیوں؟ اور پانی بھی میرا اپنا ہے یار، پانی میرا اپنا، پنڈا میرا اپنا، ترتیب غلط ہو گئی نا۔ تو ذرا آپ بول کے بتائیں یہ ترتیب بتائی کس نے ہے؟ یہ ترتیب بتائی ہے ہمیں سرکار محمد مصطفیٰ نے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں بندہ اپنے غسل خانے میں اپنے بل دیے ہوئے خریدے ہوئے پانی سے یا اپنے پیسوں کے بور کیے ہوئے پانی سے اپنی مرضی سے غسل کر لینا تو اس کی نجاست دور نہیں ہوتی۔ یہی ہم ایک عرصے سے ملت مسلمہ کو سمجھا رہے ہیں، یہ قانون بتایا ہے محمد مصطفیٰ نے کہ پہلے یہ کرو پھر وہ کرو، اس طرح سے تم پاک ہو جاؤ گے۔ پھر جملہ مجھے کہنے کا حق ہے نا کوٹ چودھری والوں کہ جو محمد کی بتائی ہوئی غسل کی ترتیب کو بدل دے اس کا جسم نجس ہے، جو محمد کی بتائی ہوئی امامت کی ترتیب کو بدل دے اس کی نسل نجس ہو جاتی ہے۔ بھائی کیا کہنے آپ، زندہ و سلامت دیئے آپ۔ جو مصطفیٰ کی بتائی ہوئی غسل کی ترتیب بدلے، تو نے غسل جتنا ضروری بھی نہیں سمجھا امامت کو۔ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ پڑھا نہیں گیا،
بتایا نہیں گیا. دگڑ مگڑ جدو وج جائے نا جی, چلیں وہ ایک پڑھے لکھے سارے ہی نے تے انج پھر اگلی گل کراں پاکاں دا پیار پڑھن لکھن نال نہیں ہوندا. اے جنی دیر بندرا اندروں پاک نہ ہوئے او مولا علی نو مرشد مندا ہی نہیں. اے رولا ہو رہے. چلو اے میرے بزرگ نے مالک انہاں نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمان تے تانوں ساریاں نو ہی مولا اولاد نال وسدا تے سلامت رکھے. انہاں دی گل چوں گل آ گئی ہے علی دی. چلو یہ بھی بشارت ہے, ایک بات لفظ بشارت پہ ہو رہی ہے. مصطفیٰ نے ہمیں بشارت دی ہے کہ یا علی تجھ سے پیار ہی کوئی نہیں کر سکتا سوائے حلال زادے کے. اچھا گستاخ مصطفیٰ کا بھی حرام زادہ ہے, اس گل سے شک کوئی نہیں, لیکن مصطفیٰ کے گستاخ میں اور علی کے گستاخ میں ایک فرق ہے. مصطفیٰ کا گستاخ چھپ جاتا ہے, وہ پتہ نہیں لگتا بھی حرامدہ ہے کہ نہیں. علی کا گستاخ پکڑا جاتا ہے تے اس سے ویلے یہ ایسا ڈی این اے ٹیسٹ ہے جو ہر وقت ہی آن لائن ہے, جہاں کسی کا دل کرے. وہ کشکول بہائی میں ایک واقعہ لکھا ہے, ایویں میرا دل کر پیا, میں جس لئے محرم ترتیب دیتا ہے تو اس گل نو وچوں کڈ چھڑیا سی بھی نہیں کرنا دی نہیں کرنی. چلو میں کرن لگا جی. چل یہ تو تہاڈا پیار ہے نا, تہاڈے پیار ہی تے مینوں پڑھانا ہے. وہ کشکول بہائی میں ایک واقعہ لکھا ہے, سرکار بہلول کا نام سنے, علی کے 8ویں درجے کا ملنگ ہے. اور شیعہ سنی احباب کے لیے تعارف یہ ہے کہ سنی انہیں بہت بڑا صوفی سمجھتے ہیں, شیعہ انہیں علی کا اتنا بڑا ملنگ سمجھتے ہیں. اور اس گھر پہ دونوں ہی متفق تھے کہ کرتا علی علی تھا, اور جب کبھی ضرورت پڑتی تھی تھوڑی بہت جنت بنا کے بیچ لیتا. اس گل تے ساریاں دی اتفاق. جڑا بندہ بھی تصوف نو پڑھدا ہے, صوفیزم نال جدا تعلق ہے, جدا تعلق فقر نال ہے, اونوں ہی اس گل دا پتہ ہے. وہ سرکار بہلول ایک دن اپنے چاچے دے پتر دے نا دربار چ وڑے, ہارون تے دشمن سی بادشاہ علی دا. اگوں ہارون انج بیٹھا بھی جویں اج ہون فوتگی ہوئی ہے. وہ سرکار بہلول آکھیا کی بنے, اس آکھیا جا یار تینوں ہر ویلے ایک ہی کام ہے, تو جا اپنا کر. مسکرا کے اندر نے بندے دیا پترا جے انسان دا پتر ہوئے تے کائنات وچ کم ہی ایکو ہے. کچھ گلاں جیاں دے اپنے سواد واسطے ہوندیاں. تے یار دس تے صحیح, میں تینوں ایڈا پریشان کدی ویکھیا نہیں, چنگا بھلا تو بادشاہ ہے, چنگی بھلی تیری گل منیندی ہے, نیڑی تیری فوج ہے, انے روپیے نہیں کول, موت کی پئی. اس آکھیا یار تیری مہربانی, خدا دا نہ ہی جان چھڈ. اس آکھیا نہیں ویکھ پھر چل کتے نہ کتے تھوڑی بالی کو رشتہ داری تے ہے نا, وہ لگ دیتے ہیں ہاں تھوڑے جے, تو گل تے دس. اس آکھیا یار میں نا بڑا پریشان ہاں, میں خواب ویکھیا ہے تے او دی تعبیر کروائیے. مینوں علماء خواب نے دسیا ہے بھی میرا تخت میرے کول رہنا نہیں. بہلول مسکرا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے, چھینی ہوئی چیز ہے, چھن بھی جائے تو کیا ہے. کوئی آپ نے بھی تو کسی سے چھینا ہے, کوئی آپ سے چھینا. ابھی تیرا کڑے پیو دا ہے بھائی, تیری کیڑی وراثت. پریشانی ہے بھی حکومت بچتی نہیں. بہلول آکھیا بھی تے او جنہ سیانے آئے یہ دسیا انہاں کو حل نہیں دسیا.
اس کیا حل ہونا میں بڑا دسیا ہے پر وہ کم بڑا اوکھا ہے بہلول ہوندا نہیں. اس کیا کی وہ دیکھ کے کہتا ہے میں نے علماء سے کہا ہے کہ میری حکومت بچانے کے لیے کوئی عمل کوئی وظیفہ. انہوں نے کہا ہے ایک وظیفہ ہے شیطانی طاقت کا یا یوں سمجھ لیں کہ کالے علم کا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ 40 بندے ایسے چاہیے جو حرام زادے ہوں. ایک گل کر کے چپ کر گیا تے سرکار بہلول مسکرا کے اندر نے تے بغداد چے کیڑا رول ہے پریا پہ یہ سرکار اللہ ویخ کے اندر ہے بھی بادشاہ جو ہو تسی جناب پھر درویش ہونا پتہ منوں بھی ہے وہ بندے ویچ ویچ ہیں نا پر بہلول وہ گلے کو ہو کے بھی مندہ نہیں. سرکار بہلول آکھیا میں تین لیا دینا اسی تیرے کم کس تے ڈونا. لو بھئی اب آخری فکر ہے فضیلت کی نوکری یہیں پہ ہی تمام ہو جائے گی. ایک تے توڑا پیار انج دا بھی ویلے دا پتہ نہیں لگدا 5:09 بھی ہو گئے تھے تے میں یہ جیڑی گل سوچ کے کھلوتا سا وہ شاید شروع بھی نہیں کر سکیا. سرکار بہلول فرماتے ہیں 40 حرام زادے چاہیے نا, یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں, بغداد بڑا پڑا ہے, چل تیرا میرا تعلق بھی ہے, تھوڑی بہت رشتہ داری بھی ہے, اور ہم تیرا تخت بچا جاتے ہیں, ابھی جاتے ہیں, ابھی لے کے آ جاتے ہیں, ابھی جاتے ہیں, ابھی جا کے لے آتے ہیں. تھوڑی سی دیر گزری کہ اب بغداد کے چوک کی طرف سے ایک لائن اس دربار کو مڑ گئی, آگے آگے سرکار بہلول ہیں, پیچھے پیچھے بندے آ رہے ہیں. سرکار کہتے ہیں یہ بھی تیرے کام کا ہے, یہ بھی تیرے کام کا ہے, یہ بھی تیرے کام کا ہے, یہ بھی تیرے کام کا ہے. 40 پورے ہو گئے نا. اب یہ دیکھ کے کہتا ہے بہلول یہ تو بتا یہ تو نے معاملہ حل کیسے کیا ہے؟ بندے ہوتے ہیں بتاتے نہیں کہ ہم حرام زادے ہیں. بہلول کہتا ہے میں نے کوئی کسی سے پوچھا ہے؟ میں نے تو چوک میں جا کے صرف اتنا کہا ہے بغداد والو تم میں سے جو علی کا دشمن ہے ذرا ادھر آ جائے. چلیں اسی لفظ کل پہ کل یہاں سے آگے بات شروع ہوگی. یہ بشارت ہمیں مصطفیٰ نے دی ہے, یہ بھی ہمیں مصطفیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے اندر علی کا پیار اس لیے ہے کہ تمہاری ولادت میں طہارت ہے. بادشاہ علی کی محبت بڑی قیمتی ہے شیعہ سنی احباب, اسے ضائع نہ کرے. علی کا بغض لے کے کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے اور 70 نبیوں کے اعمال بھی پیش کرے نا تو وہ قبول نہیں کرتا. 2 محرم کا دن گزرنے کے قریب ہے. آج وہ دن ہے جس دن شبیر نے اپنی جیب سے پیسے دے کے اپنے بیٹوں کی قبروں کے لیے جگہ خریدی. زمانہ اپنے بیٹوں کے محل بناتا ہے, ایک شبیر ایسا کریم ہے جیب سے پیسے دیے. کربلا کی سرحد پہ جب سواری رکی نا روک کے عباس سے کہتے ہیں عباس قافلہ یہاں روک دے, مجھے یہاں سے اپنے لہو کی خوشبو آ گئی ہے. پتہ کیا کہ اس زمین کا مالک کون ہے. بنی اسد والوں نے کہا سرکار زمین ملکیت آپ کی اماں کی ہے لیکن اس کا کنٹرول ہمارے پاس ہے. فرمایا ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. بنی اسد کے لوگ حیران ہو کے کہتے ہیں مولا یہ آپ کے کس کام کی ہے؟ مولا یہاں بہت زیادہ گرمی ہے, اس صحرا کو نینوا کہتے ہیں.
مولا یہاں آباد ہونے کا تصور ہی نہیں۔ شبیر فرماتے ہیں جو مجھ سے پہلے آئے ہیں ان میں سے کسی کی ماں کا نام زہرا نہیں تھا۔ میں یہاں محلہ بنانے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہیں مولا ٹھیک ہے، آپ کو جگہ پسند ہے، آپ نشان لگا لیں، جتنی چاہیے رکھ لیں۔ سرکار فرماتے ہیں 12 میل مربع چاہیے۔ کہا سرکار آپ کی ہو گئی؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں، ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، اور یہاں میں نے اپنے بیٹوں کے لیے شہر بنانا ہے، میں قیمتاً لوں گا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ جب انہوں نے کہا نا قیمت، شبیر فرماتے ہیں کہو۔ ایک بزرگ بولے سرکار 20,000 دینار۔ شبیر فرماتے ہیں 20۔ غازی مولا سے کہا عباس جا اکبر کی ماں سے کہہ 60,000 دینار دے۔ 60,000 دینار ان کے سامنے رکھے۔ یہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا اتنے کی تو بنتی نہیں۔ فرمایا میں امام ہوں، میں آنے والے وقت کو جانتا ہوں، اس میں راز ہے جس وجہ سے تمہیں 60,000 دینار دیا ہے۔ مولا کیا راز ہے؟ فرمایا 20,000 ہے زمین کی وہ قیمت جو تم نے مانگی ہے۔ 20,000 دینار تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب ہم یہاں بس جائیں اور یہاں جب تک شہر نہ بن جائے میرے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنا۔ یہ وجہ ہے عراق والے کربلا والے اتنا خرچ آج بھی حسین بادشاہ کے زائرین پہ کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں کرنے کے بعد نہ ماتمی عزادار و شبیر بزرگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں 10 محرم کو یہاں جنگ ہوگی، میرے بیٹے مارے جائیں گے، میں قتل ہو جاؤں گا اور شہید ہو جائے گا میرا سارا کنبہ، تم کوشش کر کے ہماری قبریں بنا دینا، احسان کر دینا۔ یہ بات کرنے کے بعد نا سرکار شبیر علیہ السلام عورتوں سے مخاطب ہوئے، مستوروں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مستوریں ہو سکتا ہے تمہارے مرد لشکر شام کے ڈر سے باہر نہ نکلے، تم تو مستوریں ہو نا، تم نے تو پانی بھرنے کے لیے فرات میں جانا ہے، تم مہربانی کرنا جب پانی بھرنے کے لیے جاؤ ایک ایک مٹھی ہمارے لاشوں پہ پھینک دینا، ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ ماتمی عزادارو مستوروں سے خطاب کرنے کے بعد مخاطب ہوئے شبیر چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے تمہارے والدین ڈر کی وجہ سے ہمیں دفن نہ کریں، بچوں تم تو بچے ہو نا، تم تو ریت سے کھیلتے رہتے ہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، تمہاری منت کرتا ہوں تم 10 محرم کی دوپہر کو اس صحرا میں آ کے ریت سے کھیلنا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، میرے بیٹوں کی قبریں بن جائیں گی۔ اجرکم من اللہ، ماں حسین کی راضی ہو گئی، فرمایا تمہارا کھیل ہو جائے گا، میرے بیٹوں کی قبریں بن جائیں گی۔ رو کے کہتے ہیں بنی اسد کے لوگوں یہ 20,000 اجرت ہے ان قبروں کی جو تم نے بنا کے دینی ہے۔ 60,000 دینار لیے، زمین ہو گئی حسین کے اکبر کے نام۔ اب عباس سے کہتے ہیں عباس خیمہ لگا۔ عباس رو کے کہتے ہیں مولا کس کا خیمہ؟ 120 پردے دار ہیں، 84 بچے ہیں۔ رو کے کہتے ہیں عباس سب سے پہلے ذرا جلدی اس کا خیمہ لگا جو مدینے میں سے سب سے آخر پہ سوار ہوئی تھی۔ اجرکم من اللہ، ماں بادشاہ حسین کی راضی ہو، یہی موسم ہے آنسوؤں کا، اور عزاداروں کو ایسے ہی رونا چاہیے۔ شیعہ کے لیے رونا کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں شبیر کا شیعہ تو اپنے صحن میں کھیلتی ہوئی اپنے 6-7 سال کی بیٹی دیکھے تو رو لیتا ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے اس کا خیمہ لگا جو مدینے میں سے سب سے آخر پہ سوار ہوئی تھی۔ کوٹ چودھریہ والوں میرے حصے کی مجلس ہو گئی ہے، پورے ملک میں اس فکرے پہ میں نے زندگی میں جب بھی جہاں بھی پڑھا ہے
خیرات دیتی ہیں سیدہ، اور اس فکرے پہ قاری صاحب ضرور ملے گی۔ رو کے کہتے ہیں میری عالیہ بہن کا خیمہ لگا، اب خیمہ لگنا تھا زینب عالیہ کا، عباس اکبر اون محمد قاسم خیمہ لگا رہے ہیں اور ساتھ درود بھی پڑھتے آ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ و اہل سنت دوستو، یہی ہمارے ماتم کرنے کی وجہ ہے کہ 10 محرم کو جو خیمہ عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا وہ امتیوں نے نماز پڑھ کے جلا دیا۔ جلتے ہوئے خیمے میں سر پہ ہاتھ رکھ کے منتیں کرتی تھی، او میری چادر نہ اتار، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ماں بادشاہ حسین کی راضی ہو، سب سے آخر پہ سوار ہوئی۔ فہرست کربلا کے مسافروں کی ترتیب دی ہے بہن اور بھائی نے۔ میرا دل نہیں میں کنجوسی کروں، مجلس میرے حصے کی ہو گئی تھی لیکن تیاری کی مجلس ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مکمل مجلس پڑھ جاؤں۔ بہن اور بھائی نے فہرست ترتیب دی۔ بہن نے کہا عالیہ اکبر سے لے کے اصغر تک سارے فوجی میرے۔ یہ رو کے کہتی ہے ٹھیک ہے، اکبر سے لے کے اصغر تک تو رکھ لے، سجاد سے لے کے سکینہ تک سارے مجھے دے دے، میں جانوں اور شام جانے۔ بس تقسیم نہیں پڑھتا، صرف فہرست کا ایک فقرہ پڑھتا ہوں۔ عباس سے کہتے ہیں عباس لکھ عراق کے مسافروں کی فہرست۔ سرکار عباس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد لکھا نصر من اللہ فتح قریب۔ بندے کہتے ہیں حسین نے کہا مٹا دے، میں نہیں مانتا۔ کوٹ چودھریاں والو، عباس کا لکھا ہوا نصر من اللہ ہی تو بچانے کے لیے علی کی بیٹی نے رسیاں پہن لی۔ رو کے کہتی ہے جس کے ساتھ زینب ہو اسے نصر من اللہ ہی لکھنا چاہیے، یہی لکھنا تھا۔ لکھ حسین ابن علی شہید کربلا، لکھ علی اکبر ابن الحسین شہید کربلا، لکھ قاسم ابن الحسن شہید کربلا۔ حساس ذہن کے بندوں کی مجلس اس فکرے پہ ہو جائے گی، جب اکبر اور قاسم کے نام لکھوائے نا، کاغذ قلم زمین پہ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے تو کہتا ہے شہید لکھ، ان کی ماں سہرے بنا کے بیٹھی ہے۔ مائیں بہنیں سہرے گانے بنا کے بیٹھی ہیں، تو کہتا ہے شہید لکھ۔ فرمایا لکھ عباس۔ لکھے گئے مردوں کے نام، چل کنجوسی نہ کروں، کہتے ہیں لکھ میرے علی اصغر کا نام۔ کل ایک لفظ کہا تھا کہ سرکار عبداللہ بستر بیماری پہ تھے، اس سے پہلے بیمار نہیں تھے، آج پڑھنے لگوں کہ عبداللہ بیمار کہاں ہوئے۔ جب یہ فہرست لکھی جا رہی تھی نا تو دونوں بھائیوں کے پیچھے کھڑے تھے سرکار عبداللہ۔ جب نام آیا نا علی اصغر کا تو سرکار عبداللہ رو کے کہتے ہیں مولا ابھی تو شہزادہ 15 دن کا نہیں، اتنا چھوٹا شہزادہ ماں کے بغیر سفر کیسے کرے گا؟ سرکار عبداللہ کا منہ چوم کے کہتے ہیں عبداللہ تجھے کس نے کہا ہے اصغر اکیلا جا رہا ہے؟ اصغر کے ساتھ اصغر کی ماں بھی جا رہی ہے۔ ماتمی عزادارو یہ فکرہ ہے اگر ماتم کر کے آئے کر سکو۔ سرکار رو کے کہتے ہیں مولا ہیں عراق کے سفر پہ 15 دن کے اصغر کو ساتھ لے کے رباب بھی جا رہی ہے۔ شبیر رو کے کہتے ہیں جب اون کی ماں جا رہی ہے تو اصغر کی کیوں نہیں؟ یہ لفظ سننا تھا کہ کمر جھک گئی سرکار عبداللہ کی۔ حسین اکبر اور عباس سے کہتے ہیں اسے سہارا دے کے گھر چھوڑ آؤ۔ بس ماتمی عزادارو نام لکھے گئے مردوں کے، اب مصائب عباس کا۔ جو بندے کہتے ہیں نا 28 رجب کو مدینے میں اتنا گریا تھا
کہ جنہوں نے کبھی بادل کے گرجنے کی آواز نہیں سنی انہوں نے بھی وین سنے. پتہ ہے اس دن کون رویا؟ اس دن عباس رویا. میں نہیں مانتا کہ روئیں علی کی بیٹیاں اور کوئی سن لے، روئی ہوں گی، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میں یہ پڑھوں کہ علی کی بیٹی روئی اور آواز عروہ کے کان پہ پڑی. نہیں، عباس رویا. اور عالیہ کا نام لکھنے کے بعد اتنا اونچا رویا کہ سارے مدینے نے عباس کے وین سنے. لکھ میری بہن کا نام، لکھ اس بہن کا نام جو بابا کی زینت ہے. قدردان بندے ہو. عباس بادشاہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیرا حکم خدا ہے، انکار کی گنجائش نہیں، لیکن بادشاہ شبیر میری مجبوری ہے، مجھے زینب لکھنا ہی نہیں آتا. پتہ نہیں کچھ بندے کس خیال میں ہیں، آئے ہی نہیں وہ بندہ جس بندے کی اس فکرے پہ بھی آئے نہیں نکلی. رو کے کہتا ہے تیری عزت کی قسم میں باب العلم کا بیٹا ہوں مگر مجھے زینب لکھنا نہیں آتا. شبیر کہتے ہیں عباس فہرست تو نے لکھنی ہے، چل میں لکھواتا ہوں. اب حسین فرماتے ہیں لکھ عباس کاغذ پہ زے یہ نون بے. او ماتمی علادارو کرینہ کیا تھا؟ اب ام البنین کے لال نے اپنی آستین کے بٹن کھولے، یوں کر کے نا آستین کو آنکھوں پہ چڑھا کے عباس نے پردہ بنایا، لکھنا شروع کیا. زے کاغذ پہ کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نون کہیں لکھا، بے کہیں لکھا. اس کے بعد اتنا رویا عباس کے آنسوؤں میں عالیہ کا نام چھپ گیا، کاغذ پہ سیاہی پھیل گئی. حسین کے سامنے کر کے کہتا ہے مولا ٹھیک لکھا ہے، جس بندے نے ماتم کرنا ہے وہ مجھے دیکھنا. شبیر کہتے ہیں عباس بالکل ٹھیک لکھا ہے، جیسے تو نے لکھا ہے زے کہیں یہ کہیں ویسے ہی میری بہن رول جائے گی، کبھی اس بالار کبھی اس دربار. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. ہائے حسین کر کے رونا عزادار کی شان. کہا ایسے ہی لکھنا تھا. آگے نام لکھوایا اس بی بی کا جسے ذاکر علی کی بے اولاد بیٹی کہتے ہیں. نام لکھے گئے. اب فرماتے ہیں لکھ مسلم کے حرم کا نام، اپنے ابراہیم و محمد کی ماں کا نام لکھ. نام کی رے بنانے سے پہلے نا آسمان کی طرف منہ کر کے شکر ادا کیا. او تیری وفا کے قربان جاؤں. پھر قلم رکھ کے کہتا ہے مولا اگر میری بہن جو ساتھ جا رہی ہے تو پھر میرا دل یہ ہے آپ کی بہنوں کے حصے کے پتھر بھی یہ کھا لے گی. کہا نہیں عباس حصہ اپنا اپنا. حصہ اپنا اپنا ہے، جانا ضرور ہے. بس ماتمی عزادارو بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کے نام لکھوائے. ترتیب بدلی حسین نے. نام نہیں آیا اکبر کی بہن کا، معصومہ کا نام لکھا، فہرست بند ہو گئی. اب جب معصومہ کے نام پہ فہرست بند ہوئی نا کوٹ چودھریہ کے ماتمیوں، تو اصغر کی بہن چلی وہاں آئی جہاں اکبر کی بہن ایک گٹھڑی لے کے بیٹھی تھی. اجرکم من اللہ. ماں حسین کی راضی ہوئی. اللہ کرے اپنے دکھوں میں کبھی بھی تمہاری ہائے نہ نکلے. حسین کے دکھوں پہ اتنی خوبصورت ہائے کی ہے. چھوٹی بہن نہ بڑی کو دیکھ کے کہتی ہے بہن معاملہ عجیب ہو گیا ہے، میں ساتھ جا رہی ہوں، آپ یہاں وطن رہ جائیں گے. بابا کہتے ہیں کہ کسی نے مصطفیٰ کی قبر کے چراغ بھی جلانے ہیں. چراغ جلانے کا نام آیا نہ گٹھڑی رکھ کے کہتی ہے ٹھیک ہے پھر میرے اکبر کی شادی جانے، میرا نانا محمد جانے، میں چراغ جلاؤں گی.
میں اکبر کی بارات کے ساتھ نہیں جاؤں گی، بات کرنا تھی کہ پتہ نہیں کیا بات سیدہ صغرا کے ذہن میں آئی، کبھی سکینہ کا سر چومتی ہے، کبھی یہ کان، کبھی یہ کان، کبھی رخسار، کبھی کلائیاں، اور زاروں قطار روئی اکبر کی بہن معصومہ رو کے کہتی ہے میری بہن اس لیے رو رہی ہیں کہ آپ ساتھ نہیں جا رہے، رو کے کہتی ہے نہیں میں رو تیرے مقدر پہ رہی ہوں، سکینہ ساتھ میں نہیں جا رہی، لیکن مقدر دیکھ قبر نہ تیری بھائیوں کے ساتھ ہے نہ میری بھائیوں کے ساتھ، اور تو شام کے زندان میں کبھی اس دیوار پہ ماتھا اور کبھی اس دیوار پہ ماتھا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہو گئی ہے بڑی خوبصورت مجلس ہو گئی، وقت تمام ہو گیا میرے حصے کا، 2 منٹ بچ گئے ہیں، اور گریہ دیکھوں تو یہاں مجلس مکمل ہے، لیکن میرا دل ہے میں آپ کو علی کی بیٹی کا آج سوار ہونا سناؤں۔ تیاری پوری نہیں ہوتی جب تک ان کی ماں کا محمل نہ پڑا جائے۔ ماتمی عزادارو صحن میں جب محمل آئے نا، ہائے، شبیر کو دیکھ کے کہتی ہے شبیر ان محملوں میں بیٹھتے کیسے ہیں؟ اگر کوئی میرا اہل سنت دوست سنتا پہ ہے تو یار آپ گھر جا کے ٹھنڈے دل دماغ سے سوچیں، کیا یہ رونے والی بات نہیں کہ جس بی بی نے ساری زندگی محملوں پہ سفر نہ کیا ہو اسے مسلمانوں نے 1448 میل ہاتھ باندھ کے پھرایا ہے۔ شبیر فرماتے ہیں عالیہ یہ محمل ہے، اس کے اندر پردہ دار بیٹھتے ہیں۔ جملہ آ گیا ہے ایک اور محرم ہے، میں محرم میں کنجوسی کا عادی نہیں۔ اور شیعہ سنی دوستو پڑھتے ہیں روایت بندے 53 محمل لے کے چلا تھا، 3 لے کے آیا۔ اہل سنت دوستو سوال تم پہ ہے، انصاف تم کرو، مجھے یہ بتاؤ معاملوں میں بیٹھتا کون ہے؟ معاملوں میں کوئی مرد بیٹھتے ہیں، معاملوں میں کوئی جوان بیٹھتے ہیں، معاملوں میں بیٹھتی ہیں یا مستوریں یا پھر چھوٹے بچے۔ اب سوچ 53 گئے تھے، 3 واپس لوٹے۔ اور شیعہ سنیوں نہ روئے ہم مر جائیں کہ 50 محملوں کی سواریاں کھا گیا ہے شام کا رستہ، اور حسین کی بیٹیوں کی قبریں بن گئی ہیں شام سے کربلا تک۔ ہر قدم پہ آواز آتا تھا ماں میرا ہاتھ چھوٹ گیا ہے، ماں رو کے کہتی تھی میرا لال اللہ کے حوالے۔ اللہ اکبر۔ محمل آ گیا علی کی بیٹی کا، بس حسب وعدہ ایک فکرہ اور میں محسن کو منبر دوں۔ علی کی بیٹی ہے اپنے حجرے میں، سارے بیٹھ گئے۔ عباس سے کہتے ہیں عباس جا تو عالیہ کو لے کے آ۔ جو بندہ ادب سن کے آئے کر سکتا ہے نا۔ عالیہ کے دروازے کے سامنے وفادار کے مریدوں کائنات کا سب سے وفادار ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتے۔ عالیہ کے دروازے کے سامنے عباس بیٹھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھ کے عباس نے اونچی آواز میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عباس نے دروازہ کھولا کہ علی کی بیٹی کا پہلا قدم آیا۔ اب جس بندے نے ماتم کرنا ہے، عباس ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں او اللہ کے دین کی عزت، پہلا قدم میرے ہاتھ پہ رکھ، پہلا قدم میرے ہاتھ پہ رکھ کے باہر نکل۔ پہلا قدم رکھا عباس کے ہاتھ پہ، دوسرا قدم زمین پہ آیا۔ صلوات پڑھتے آ رہے ہیں سارے ہاشمی۔ کوئی مجھ سے پوچھے عباس کہاں گیا؟ عباس اب سامنے سے اٹھ کے علی کی بیٹی کے پیچھے آ گیا۔ عباس نے اپنے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے جہاں سے علی کی بیٹی قدم اٹھاتی ہے وہاں سے نشان مٹا کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے الحجاب ہے او تیرا
پردہ، اللہ کرے تیرے پیر پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔